بدلے 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 زندگی۔ زیتون ٹی وی۔ حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا، حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا، حلال کمانا ہے، حرام نہیں کمانا، حلال ہمیشہ تھوڑا رہے گا، حرام ہمیشہ زیادہ رہے گا۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو حلال اور حرام برابر نہیں ہے، اگرچہ حرام کی کثرت تمہیں بہت اچھی لگے گی۔ اس آیت میں اشارہ ہے کہ حرام زیادہ رہے گا، حلال تھوڑا رہے گا۔ امتحان ہے نا۔ ایک دفعہ چیچا وطنی میں ہمارے علاقے کے قریب ہے، ایک بزرگ سے مولانا عبداللطیف صاحب، بڑے اللہ والے تھے، ہم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، دو آدمی آ گئے۔ تو ایک نے آ کر، یہ کوئی 30-40 سال پرانی بات ہے لیکن مجھے یاد اس طرح رہ گئی کہ اس کا ایکشن، اس کی دعا، ان بزرگوں کا جواب وہ ایسا عجیب سا تھا کہ وہ آج تک نقشہ میرے ذہن میں فٹ ہو گیا۔ ان کی داڑھی تھی چھوٹی، سر پہ ٹوپی تھی خاکی رنگ کی، اور بڑا چشمہ تھا، یوں ایسے کر کے چوڑا چشمہ تھا۔ آ کر کہنے لگے حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے تے بہتا سارا دے، یوں ہاتھ پھیلائے، اللہ تعالیٰ رزق حلال دے بہتا سارا دے۔ انہوں نے بڑے پولے منہ سے کہا حلال تا تھوڑا ہی لبو۔ وہ ایسے انہوں نے بے ساختہ حلال تا تھوڑا ہی لبو۔ وہ میرے اندر راسخ ہو گئی یہ بات۔ ڈاکٹر ہو، تاجر ہو، وکیل ہو، انجینئر ہو، زمیندار ہو، کاشتکار ہو، صنعتکار ہو، حلال حرام کے مقابلے میں تھوڑا رہے گا، اور شیطان دکھاتا رہے گا دیکھو 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 بڑے زبردست ہے، نہیں روکنا ہے روکنا ہے روکنا ہے روکنا ہے، کہ ایک دن اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہونا ہے۔ اگر یہ مریض کل کو قیامت کے دن زاہد کا گریبان پکڑ کے کھڑے ہو گیا، یا اللہ میری تو 5 روپے کی دوائی سے بھی کام چل سکتا تھا، اس نے 100 روپے کی گولی لے کر دی، تو پوچھ اس سے، تو کیا جواب دو گے اس نے؟ اگرچہ یہ ایسا نہیں کرتا مجھے پتا ہے، اس لیے میں نے اس کا نام لیا ہے، تو کیا جواب دے گا وہ؟ تو دوسری بتائی کلو من الطیبات، حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا۔ پھر تیسرا کھانے کا اصول بتایا، کلو واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ بھی صحیح پیو بھی صحیح، پیٹ بھر کے نہ کھانا ورنہ بیماریوں کا شکار ہوتے رہو۔ تو نا کھانا، گوشت، روٹی، چاول، سویٹ ڈش تباہی پھیر دی، تو کم از کم اب ڈاکٹر تو اچھا نمونہ پیش کرو۔ تو پہلا اصول بتایا ہے انسان اچھا کامل نمونہ کب بنتا ہے؟ صحت اچھی۔ صحت اچھی کیسے ہوتی ہے؟ غذا صحیح، غذا۔ زیتون کڑوا ہوتا ہے، انجیر میٹھی ہوتی ہے۔ تو ایک بدو نے یہ آیت سنی، کہنے لگا یار یہ اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہا ہے، انجیر کی قسم، ان کی قسم، یہ کوئی بڑی مزدار چیز ہوگی میں کھاتا ہوں۔ تو اس نے انجیر کھائی، انجیر تو واقعی مزدار ہوتی ہے، کہنے لگا بھائی واقعی اللہ نے صحیح قسم اٹھائی ہے۔ پھر زیتون کھایا، زیتون کڑوا ہوتا ہے، تو کہنے لگا لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے چکھے بغیر ہی قسم اٹھا دی ہے اس کی۔ والتین والزیتون۔ تو میں آپ سب سے، بچوں سے، بچیوں سے، ڈاکٹروں سے کہتا ہوں اپنی غذاؤں کو، بیکری سے باہر آؤ، بیکریوں سے نکلو، بسکٹوں سے، پیسٹریوں سے، کیک سے، سموسے، پکوڑے۔ اپنے نبی کا چارٹ پڑھو، میرے نبی کیسے کھاتے تھے، کیا کھاتے تھے، کم از کم اس سے راستہ مل جائے گا۔ وہ غذائیں تو ہم نہیں کھا سکتے لیکن کم از کم ہمیں راستہ تو ملے گا۔ کبھی آپ نے بھنا ہوا گوشت زندگی بھر نہیں کھایا، بھنا ہوا گوشت، ہماری کڑھائیوں سے سارا بازار بھرا پڑا ہے، زندگی بھر بھنا ہوا گوشت نہیں کھایا، اور گوشت کھایا تو صرف گوشت ہی کھایا۔ اور آپ کو گوشت میں بکرے کی دستی پسند تھی، اگلا حصہ گردن کا گوشت پسند تھا، دستی کا گوشت پسند تھا۔ عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ باورچی تھے، وہ دیگ چڑھائے ہوئے کھڑے تھے، تو آپ نے کہا عبید مجھے دستی پکڑانا۔ عربوں میں بوٹیاں نہیں بناتے تھے، پورا حصہ ڈالتے تھے، تو انہوں نے ایسے ڈوئی ڈالی اور دستی نکال کے آپ کو پیش کی۔ آپ نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر ساری کو ایسے نوچ نوچ کے کھایا، یوں پھینک دی، کہا عبید دستی پکڑانا۔ تو اس نے پھر آپ کو یوں پیش کی، آپ نے دونوں ہاتھوں سے یوں نوچ کے اسے کھایا، پھر یوں پھینک کر کہا عبید دستی پکڑانا۔ وہ کہنے کہ یا رسول اللہ اب بکرے میں تو 2 ہی ہوتی ہیں۔ اگر تیرا بھلا ہو جائے، اگر تو میرے کہنے پہ ڈوئی ڈال دیتا تو جب تک میں کہتا رہتا اللہ میرے لیے نکال کے مجھے کھلاتا رہتا۔ تیری بے یقینی نے کام خراب کر دیا۔ اب باہر نکلے، صحابہ بیٹھے تھے، آپ نے کہا کیوں بیٹھے ہو؟ کہا جی بھوک نے ستایا ہے، باہر آ گئے ہیں، سردیوں کا زمانہ۔ تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا علی جاؤ یہ کھجور سے کہو اللہ کا رسول کہتا ہے
ہمیں تازہ کھجوریں دو. اگر حضرت علی بھی عبید کی طرح کہہ دیتے کہ جی یا رسول اللہ کھجوریں تو سردیوں میں کوئی نہیں ہوتی، تو پھر وہیں اللہ کی مدد رک جاتی. تو علی کا مقام تو عبید سے بہت اوپر تھا. وہ ایک دم اٹھے، کہنے لگے اللہ کا رسول کہہ رہا ہے ہمیں تازہ کھجوریں چاہیے. تو شدید سردی میں درختوں کھجور کے پتوں سے تازہ ٹپ 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 کھجوریں اتنی گریں کہ پوری چادر بھر گئی. تو آپ نے چادر اٹھا کے لاؤ بھائی کھاؤ بھائی. آپ نے سب کو کھلایا. تو آپ کو گوشت میں دستی پسند تھی، لیکن آپ گوشت کھاتے تھے، ساتھ اور کوئی چیز نہیں کھاتے. تو ایک آپ سے یہ کہ ایک مسلمان کے ذمہ ہے اپنی صحت کی حفاظت کرے، کہ اس سے کام لینا ہے، دنیا کا بھی، دین کا بھی، خدمت کا بھی. ایک مریض کو سکھ پہنچانا کتنی بڑی بات ہے. میرے نبی نے کہا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک آدمی سے، میرے بندے میں بیمار تھا تو نے میرا حال ہی نہ پوچھا. وہ کہے گا یا اللہ آپ تو بیمار ہو ہی نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ جو بیمار تھا اگر تو اس کا حال پوچھتا تو ایسا تھا جیسے تو نے میرا ہی حال پوچھا. تو جب حال پوچھنے پر یہ مقام ہے تو علاج کرنے پہ کیا ہوگا، کسی کو سکھ پہنچانے پہ کیا ہوگا. صرف حال پوچھنے پر. اور کیا کہا فلاں بندہ، یہی نہیں کہا میرا مومن بندہ، متقی بندہ، نیک عورت، اچھی عورت، فلاں بندہ بندی. کوئی ہندو، سکھ، دیری، عیسائی، مسلمان، کافر، مشرک بیمار تھا حال پوچھتے. ایک یہودی بچہ آپ کی خدمت میں آیا کرتا تھا، کچھ دن نہیں آیا. آپ نے کہا وہ بچہ کہاں ہے؟ کہا جی بیمار ہے. کہا چلو اس کا حال پوچھیں. 7 میل پیدل چل کے گئے اس کا حال پوچھنے. ہم اپنے بھائی کا حال نہیں پوچھنے جاتے. تو میرے عزیزو ایک چارٹ ہے اس جسم کا، اس کو وہ دینا جو اللہ اس کا رسول کہتا ہے. پھر دوسرا ہے جسم کے ساتھ روح کا. روح باقی رہتی ہے، جسم مٹی میں مل کے خاک ہو جاتا ہے، صفر ہو جاتا ہے. اس کی غذا 2 چیزیں ہیں، وطور سینین وہذا البلد الامین. وطور سینین وہذا البلد الامین. اور مجھے قسم ہے طور سینین کی، یعنی جہاں تورات اتری، وہذا البلد الامین. اور مجھے قسم ہے اس مکہ کے امن و امانت والے شہر کی جہاں قرآن اترا. تو 2 جگہوں کا تعلق روح کے ساتھ ہے. ان کو بعد میں ذکر کیا ہے. ایک طور سینا جہاں پہلی کتاب تورات اتری، اور ایک مکہ جہاں آخری کتاب قرآن اترا. اب جیسے غذاؤں میں تو 2 چیزیں ذکر کی ہیں، دونوں کی ضرورت ہے. پھل بھی کھاؤ، روٹی بھی کھاؤ، چاول بھی، ہر شے کھاؤ. اگر کوئی مرض نہیں ہر شے کھاؤ، لیکن احتیاط سے کھاؤ، پیٹ بھر کے نہ کھاؤ. کہ میرے نبی کو انتہائی ناپسند تھا یہ. ساری زندگی آپ نے ایک وقت کھانا کھایا، 2 وقت کبھی نہیں کھایا. اگلے وقت میں تھا بھی تو آپ چھوڑ دیتے تھے، نہیں کھاتے تھے. اور پیٹ بھر کے کبھی نہیں کھایا ہے. 2 چیزیں طور سینین اور بلد الامین. اس میں ہمیں اب ایک کی ضرورت ہے، دوسرے کی نہیں. طور سینا میں تورات اتری، اور تورات قرآن میں اتر گئی کہ میرے نبی نے کہا اوتیت المثانیہ مکان التورات، مجھے تورات کے بدلے میں سورۃ فاتحہ مل گئی ہے. تو تورات آ گئی قرآن میں. والمائدۃ مکان الانجیل، اور انجیل کے بدلے میں سورہ مائدہ مل گئی ہے. والحوامیم مکان الزبور، اور زبور کے بدلے میں حامیم مل گئی ہیں. وفضلت بالمفصلات، اور باقی قرآن کے ذریعے سے مجھے عزت ملی ہے. دوسری چیز جس کی یہ ڈاکٹرز کو، لیڈی ڈاکٹرز کو، ایک تاجر کو، ایک صنعتکار کو، ایک افسر کو ضرورت ہے، وہ قرآن ہے جو ہمارے روح کی غذا ہے. کہ قرآن سے آشنائی کے قرآن کیا کہتا ہے. یہ اللہ کا پیغام ہے. ھذا بلاغ للناس، لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہے. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے شفاء لما فی الصدور، یہ دلوں کی شفا ہے. ہدی و رحمۃ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ سیدھا راستہ بھی بتاتا ہے. یہ وہ کتاب ہے جس کا ٹائٹل ہے لا ریب فی. ساری دنیا کے دانشور جو مرضی لکھیں، کوئی یہ نہیں لکھ سکتا کہ جو کہہ رہا ہوں شک سے بالا تر ہے. میرے رب کا فرمان ہے کہ جو کچھ اتارا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے، یہ شک و شبہ سے بالا تر ہے. دوسری چیز اس کی ڈاکٹر کو بھی ضرورت ہے، اور تاجر کو بھی ضرورت ہے، عالم کو بھی ضرورت ہے، بچیوں کو ضرورت ہے، آپ کو ضرورت ہے، ایک میاں بیوی کو ضرورت ہے، وہ قرآن ہے.
قرآن زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے، اللہ سے کیسے جڑنا ہے یہ طریقہ بتاتا ہے، اللہ کے بندوں سے کیسے جڑنا ہے یہ طریقہ بتاتا ہے۔ اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہے کبیرہ گناہوں سے بچنا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، کبیرہ گناہوں سے بچو، اللہ کے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہے اس کی بندگی اور اطاعت اور اس کے فرائض کا ادا کرنا۔ اس کے فرائض میں نماز سر فہرست ہے، 700 دفعہ قرآن میں نماز کا ذکر آیا ہے، اور 10 دفعہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، 10 دفعہ اللہ نے کہا نماز پڑھو زکوٰۃ دو، نماز پڑھو زکوٰۃ دو۔ عبادات میں مردوں عورتوں کے لیے نماز سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، آپ کلاس لے رہے ہیں، نماز سر پہ آ گئی ہے، اب آپ مسجد کی طرف بھی جائیں، آپ کلینک میں بیٹھے ہیں، نماز کا وقت آ گیا ہے، آپ 10 منٹ کا وقفہ لیں اور اپنے اللہ کے سامنے سجدے میں سر رکھیں، پھر آپ اپنے کلینک پر آئیں۔ آپ آپریشن کر رہے ہیں، وہاں سے نکلنا مشکل ہے، اب 10 منٹ بعد نماز پڑھ لیں، لیکن چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ گھر میں بچوں کے ساتھ خاتون مشغول ہے، اللہ کا بلاوا آ گیا، اب اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا ہے، اور یہ سر زمین پہ رکھنا میری آپ کی سب سے بڑی معراج اور عزت اور عظمت اور کامیابی ہے۔ اور میرے نبی کا دنیا سے جاتے ہوئے آخری پیغام تھا الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگا جنگ میں، اور تیر ران میں لگا، وہ ایسا کھب گیا کہ نکالیں تو نکلتا نہیں تھا، زور لگائیں تو درد ہوتا تھا، تو ان کا اسے چھوڑ دو۔ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، نماز کی نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے، نماز شروع کر دی، تو انہوں نے نماز کے دوران تیر نکالا تو ان کے جسم میں اتنی جنبش بھی نہیں ہوئی۔ نماز کے بعد فرمانے لگے تیر کا کیا بنا؟ کہا جی نکال لیا، کہ مجھے تو کوئی پتہ نہیں چلا۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے پاؤں کا وہ گینگرین ہوگی، گینگرین، تو وہ ڈاکٹروں نے کہا جی اب یہ کاٹنا پڑے گا، نہیں کاٹا تو آگے اوپر جائے گا سارا۔ ان کا ٹھیک ہے کاٹ دو، کہ پھر آپ شراب پی لیں تاکہ آپ بے ہوش ہو جائیں، پھر ہم کاٹ دیں۔ فرمانے لگے کہ شراب اور ایمان ایک پیٹ میں جمع نہیں ہو سکتے، جس پیٹ میں شراب جاتی ہے اس سے ایمان نکل جاتا۔ تو فرمایا میں ایسا کرتا ہوں، میں نماز شروع کرتا ہوں، تم میرا پاؤں کاٹ دینا۔ تو بیٹھے اور ایک پاؤں ایسے پھیلا دیا اور نماز کی نیت باندھ کے بیٹھ گئے۔ تو انہوں نے نماز کے دوران ان کا پاؤں کاٹا، اس کی پٹی کی، اور ان کا جسم اتنا بھی نہیں ہلا، اتنا۔ سلام پھیرنے کے بعد کہنے لگے پاؤں کاٹ دیا؟ کہنے لگے جی کاٹ دیا۔ کہ مجھے تو کوئی پتہ نہیں چلا، کہ مجھے دکھاؤ کدھر ہے؟ ان کا یہ ہے۔ تو اپنے پاؤں کو پکڑا اور یوں، اے اللہ تو گواہ ہے، میرا یہ پاؤں کبھی تیری نافرمانی میں ایک دفعہ بھی نہیں اٹھا، ایک قدم بھی اس پاؤں سے میں تیری نافرمانی میں نہیں چلا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا اپنے خامن سے فرماتی رات کو غسل کر کے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کہ آپ کو میری ضرورت ہے؟ اگر وہ کہتے نہیں تو پھر کہتی مجھے اجازت ہے میں اپنے اللہ سے بات کر لوں؟ کہنے لگے ہاں اجازت ہے۔ پھر ساری رات سجدے میں گزر جاتی تھی اور نفلوں میں گزر جاتی تھی اور رونے دھونے میں گزر جاتی تھی۔ جوانی میں فوت ہو گئی، 40 سال کی عمر میں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ایک خادمہ ساتھ تھی، اس سے فرمانے لگی دیکھو میں جب مر جاؤں نا تو مجھے راتوں رات دفن کرنا ہے، اور جس کرتے میں تہجد پڑھتی تھی وہ مجھے کفن دینا ہے، اور کسی کو بتانا نہیں۔ تو اگلے دن وہ خواب میں ملی اسی خادمہ کو، ان کا ماں جی آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا منکر نکیر آئے تھے قبر میں، مجھ سے کہنے لگے من ربکی، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا سبحان اللہ، 40 سال جسے نہ بھلا سکی، 4 رات زمین کے اندر آ کے اسے بھول جاؤں گی؟ تو منکر نکیر کہنے لگے چلو اس کا حساب کیا لینا۔ تو انہوں نے بڑی خوبصورت پوشاک پہنی ہوئی تھی، کہا آپ کا تو کفن وہ تہجد والا کرتا تھا، یہ سبز ریشم کہاں سے آ گیا؟ کہ یہ سبز ریشم مجھے اللہ نے پہنایا ہے، اور تہجد کا کرتا لپیٹ کے رکھ دیا گیا ہے، قیامت کا دن میرے اعمال کے اندر اس سے بھی تولا جائے گا، میرا وہ کرتا بھی تولا جائے گا جس میں وہ تہجد پڑھا کرتی تھی۔ تو اگر ہم تہجد نہیں پڑھتے کم از کم فرض نماز تو ہو جائے۔ میرے عزیزو بڑے درد سے کہتا ہوں ہمارے 10% سے زیادہ نمازی نہیں ہیں، 90% مسلمان نماز چھوڑ چکے۔ جب آدمی سجدے میں سر رکھتا ہے تو اللہ کی قسم تحت الثری تک زمین ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور زمین کے دوسرے ٹکڑوں پر فخر کرتے کہ دیکھو میرے اوپر سبحان ربی اعلیٰ کے نغمے گائے گئے ہیں، اور میرے اوپر اللہ کو یاد کرنے والے کا ماتھا آ کے ٹکا ہے۔
میں آپ سب بچوں کی، آپ کے اساتذہ کی منت کرتا ہوں کہ آپ کا پیشہ بڑا عالی شان پیشہ ہے، آپ تاجر نہ بنو، ڈاکٹر بنو۔ آپ بچوں سے، بچیوں سے بھی کہتا ہوں، اگر اللہ کل کو تمہاری چلا دے میڈیکل تو تاجر نہ بننا، ڈاکٹر بننا، مسیحا بننا، مسیحا بننا، ظالم نہ بننا، پتھر دل نہ بننا کہ آنے والے کی ہائے تمہیں رلانے کے بجائے مزید پیسے بنانے کے لیے کھڑا کر دے۔ ایسا نہ کرنا اللہ کے واسطے، ورنہ میرا یہ دیش کبھی بھی زوال سے نہیں نکل سکتا۔ ہم نے ایٹمی طاقت بن کے دیکھا، لیکن ذلت کے پستیوں میں اور آگے چلے گئے اور نیچے چلے گئے۔ نماز نہ چھوڑو، کسی حال میں نہ چھوڑو۔ تمہاری کلاس چل رہی ہے، کلاس کے بعد جا کے پڑھو۔ آپ کلینک میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی میں شاید مسجد میں جانے میں مجھے مشکل پیش آئی، فارغ ہو کر اپنے کلینک میں نماز کی جگہ بنائیں۔ اللہ کے سامنے سر رکھنا، آپ گھر میں ہیں، نماز کے لیے جگہ مقرر کریں۔ قرآن کا ایک پیغام ہے عبادت، اللہ سے جڑنا۔ قرآن کا دوسرا پیغام ہے اخلاق، اللہ کے بندوں سے جڑنا، اللہ کے بندوں سے جڑنا، اللہ کے بندوں سے جڑنا، جس میں سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہے، شادی ہو جائے تو بیوی کا ہے، اولاد ہو جائے تو اولاد کا ہے، بہن بھائیوں کا ہے، دوستوں کا ہے، رشتہ داروں کا ہے۔ آپ جو ڈاکٹر حضرات ہو، کلینک کے چکر میں اپنے گھر کو بہت اپسٹ کرتے ہو، نہ بچوں کا ہوش نہ بیوی کو۔ اگر بیوی بھی ڈاکٹر ہو تو پھر سونے پہ سوگا، وہ اپنے کلینک ہو اپنے کلینک۔ میرے بچے یہاں ایک اسکول پڑھتے تھے، تو اسکول کے پرنسپل میرے دوست تھے۔ میں ایک دفعہ ملنے گیا تو انہوں نے بڑا عجب واقعہ سنایا، کہا یہاں دو میاں بیوی ہیں، دونوں ڈاکٹر ہیں، اچھے مشہور۔ وہ ایک دن آفس آ گئے اور کہنے لگے کہ 3 دن ہو گئے ہمارے بچے کھانا نہیں کھا رہے، اور کچھ بتاتے بھی نہیں۔ کہنے لگے میں نے دونوں کو بلا لیا، میں نے ان سے کہا بھئی بچوں کیا بات ہے، آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ کہا جی ہم اپنے امی ابو کے سامنے نہیں بتائیں گے، الگ بتائیں گے۔ تو کہنے لگے میں نے دونوں کو باہر بٹھا دیا۔ میں نے پوچھا بچوں اب بتاؤ؟ کہا جی صبح ہم ناشتے پر اٹھتے ہیں تو امی ابو سوئے ہوتے ہیں، ہم نے اسکول جانا ہوتا ہے، ہمیں نوکر تیار کراتے ہیں۔ دوپہر کو کھانے پر آتے ہیں تو امی ابو ہاسپٹل میں ہوتے ہیں تو ہمیں نوکر کھانا کھلاتے ہیں۔ شام کو کھانے پر بیٹھتے ہیں تو امی ابو کلینک میں ہوتے ہیں، ہمیں نوکر کھانا کھلاتے ہیں۔ ہمیں کئی دن گزر جاتے ہیں، نہ ماں کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہوتا ہے، نہ باپ کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہوتا ہے، تو ہم نے احتجاج کیا ہے کہ ہم گھر میں کھانا ہی نہیں کھائیں گے۔ تو ایسا کلینک نہ چلاؤ کہ جس سے آپ انسانی حقوق ضائع کرو۔ اب مریض اتنے زیادہ ہیں کہ سارا دن ساری رات بیٹھو، مریض ختم نہیں ہوں گے۔ تو ان لنفسک علیک حقا، آپ کی جان کا آپ پر حق، ان لزوجک علیک حقا، آپ کی بیوی کا آپ پر حق ہے، آپ کی اولاد کا آپ پر حق ہے، آپ کے مہمان کا آپ پر حق ہے، آپ کے مریض کا آپ پر حق ہے۔ لیکن اس طرح کا کلینک اور ڈاکٹری کے نہ بچوں کا ہوش نہ بیوی کا ہوش، اور بیوی بھی ڈاکٹر بن جائے تو اسے دونوں پیسہ ہی بنانا ہے، پیسہ ہی بنانا ہے، صرف اسی کا نام زندگی ہے۔ تو بہت امبیلنس لائف ہے جن کے کلینک چل جاتے ہیں، رات ساری رات بیٹھے ہوئے ہیں، سارا دن ہاسپٹل میں ہیں، رات کو کلینک میں ہیں، تو گھر کس وقت جائیں گے؟ اللہ کے ساتھ کب باتیں کریں گے؟ اللہ سے کب راز و نیاز کریں گے؟ بیلنس کرنا زندگی کا خوبصورت جو فریم ہے، وہ زندگی کو بیلنس کرنا ہے۔ اس طرح کل آپ کو اللہ ڈاکٹر بنا دے تو بچوں ایسا نہ کرنا کہ پیسے کے پیچھے اولاد بھی بھول جائے، ماں باپ بھی بھول جائیں، رشتہ دار بھی بھول جائیں، صرف کلینک اور مریض، کلینک اور مریض، کلینک اور مریض۔ ایسا نہ کرو، زندگی کو ایک ترتیب دو، ماں کو ٹائم دو، باپ کو ٹائم دو، بیوی کو ٹائم دو، بچوں کو ٹائم دو۔ یہ تمہارا اصل سرمایہ ہے۔ اگر ماں باپ زندہ ہیں تو میرے نبی نے کہا ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ میرے نبی نے کہا کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں اس کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے آواز آتی محمد، میری ماں مجھے بلاتی تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا، میں کہتا اماں جی حاضر، میں حاضر۔ ان رشتوں کو ٹائم دینا، باپ کو ٹائم دینا، مریض ہے اس کو ٹائم۔ ایک بدو نے اپنی ماں کو اٹھایا ہوا کندھے پر اور حج کرایا، طواف کرایا، پھر اپنی ماں سے پھر حضرت عبداللہ بن عمر سے کہنے لگا کیوں جی میں نے ماں کو حج بھی کرا دیا، طواف بھی کرا دیا، میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا
کہ تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے جو تھک تھک کے لمبے سانس بھرے لیے لاکھوں کروڑوں اربوں، ان میں سے بھی ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں ہوا۔ اور ایک شخص نے خراسان سے اپنی ماں کو اٹھایا، یہ خراسان ایران میں، اور پیدل مکے پہنچا کندھے پر بٹھا کر پیدل، اور حج کرایا۔ اور عبید اللہ بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کیوں جی حضرت، میں نے ماں کو کندھے پہ بٹھا کر پیدل حج کرایا، میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تیرے پیدا ہوتے وقت جو ماں نے دردیں جھیلی تھی نا، اس میں سے ایک لہر کا حق بھی ابھی ادا نہیں ہوا، ایک لہر کا حق بھی ادا نہیں ہوا۔ رشتوں کو ٹائم دینا۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے بہترین قدم جو اٹھتا ہے انسان کا، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کا قدم ہے، اور اس کے بعد سب سے بہترین قدم جو اٹھتا ہے انسان کا، وہ رشتہ داروں سے ملنے والا قدم ہے۔ اب ان ڈاکٹروں کو مہینوں گزر جاتے ہیں، جانے کی فرصت ہی کوئی نہیں، تو کوئی بیلنس تو ہو۔ صرف کلینک کے لیے تو زندگی نہیں بنائی گئی، اس طرح کی زندگی ہو بھائیو کہ آپ میرے نبی کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق ہر رشتہ آتو کل ذی حق حقہ ہو۔ میرے نبی دنیا کے سب سے بڑے انسان اور سب سے مصروف ترین انسان کے 6 بر اعظم کی نبوت اور آنے والے سارے زمانوں کی ذمہ داری، اور آپ کی 11 بیویاں، 2 انتقال کر گئے، 9 زندہ۔ روزانہ عصر کے بعد آپ اپنی ساری بیویوں سے ملاقات فرماتے تھے، ایک ایک کے گھر میں جاتے تھے، ملاقات فرماتے تھے، سب کا حال لیتے، پھر مغرب کی نماز پڑھ کے سب کو اپنے جس گھر کی باری ہوتی تھی اس میں جمع فرماتے تھے، اور پھر جس گھر کی باری ہوتی تھی اسی میں قیام فرماتے تھے۔ زیتون ٹی وی